اور یاد رکھیں جب انسان کی زندگی میں تقویٰ نہ ہونا اور گناہ ہو تو گناہ ساری برکت کو چھین کے چلے جاتے ہیں اس کی زندگی سے. یہی تو وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جب امام شافعی کو ملے, اور امام شافعی 8 سال کے چھوٹے بچے ہیں, بٹ ہی ہیز دس فوٹوگرافک میموری اینڈ امیزنگ, ہی از ہیڈ آف آل پیپل. تو امام مالک نے نا ان میں یہ ٹیلنٹ نوٹس کیا کہ یہ بندہ, دس گائے از جینیس. تو کہا کہ میرے بیٹے ادھر آؤ, انی ارى اللہ قد القى علی قلبک نورا, کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل میں نور ڈالا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے, تم بڑے کمال کے, اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے. I can see the light in your heart. فلا تطفئوا بظلمات المعاصیہ, فلا تطفئوا بظلمات المعاصیہ. تو اس کو مت ضائع کرنا, اس کو مت بجھا دینا گناہوں کے اندھیروں سے میرے بیٹے, کیونکہ جب گناہ آتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی, برکت, سب کی سب چلی جاتی ہے. سنس ٹیکس اوے آل دا برکات آف آور لائف. دیکھیں ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, مال, انٹلیکٹ, نالج, یاداشت, ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اینڈ the gifts are taken away if we sin. اور اللہ کے نبی نے زمانے کو جو سکویز ہونا ہے نا, اس کو بھی سن سے ریلیٹ کیا. یتقارب الزمان, تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹائم ول شرنک. کب؟ وینقص العمل, جب عمل تھوڑا ہو جائے گا. ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج. زمانہ تھوڑا ہو جائے گا جب عمل کم ہو جائے گا, اور مائزرلینس, کنجوسی, لالچی پن دلوں کی طرف پھینک دیا جائے گا, دل بھرے ہوئے ہوں گے, اور حرج بہت بڑھ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا القتل, قتل بہت بڑھ جائے گا. تو زمانہ اسکویز کیوں ہوتا ہے, یہ وقت میں برکت کیوں جاتی ہے کہ جب عمل انسان ختم ہو جائے. تو تقوی کو اچیو کرنا. تقوی علی بن ابی طالب سے پوچھیں کہ علی بن ابی طالب تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک ما نهى اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کے لیے عمل کرو. علی نور من اللہ, اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہوا ہے اس پہ عمل کرو, یعنی قرآن و حدیث پہ, بدعات کے مرتکب نہیں ہونا. ترجو ثواب اللہ, اللہ کے ثواب کو چاہنے کے لیے. وَأَن تَتْرُكْ مَا نَهَى اللَّهُ, اور جو اللہ نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو, قرآن و حدیث کی بیسس پہ. تخاف عقاب اللہ, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, یہ تقوی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, اگر ان سے سوال کریں کہ تقوی کیا ہے, تو کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل واستعداد لیوم رحیل. اللہ اکبر. الخوف من الجلیل, اللہ رب العالمین کا دل میں خوف ہو رہا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں مجھ سے وہ روٹ نہ جائے. والعمل بالتنزیل, اور عمل کرنا اس پہ جو نازل کیا گیا یعنی قرآن و سنت. الرضا بالقلیل, and he goes further a step ahead and he says کہ تھوڑے پہ انسان راضی ہو جائے. واستعداد لیوم رحیل, اور اللہ سے ملاقات کی دن کی تیاری کرنا, یہ تقوی ہے. سو اگر ہم سمرائز کریں تو بیسکلی ہے یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے, فتنوں سے بچا کے اور فرائض پہ عمل کرنا, یہ تقوی ہے. اور جو انسان یاد رکھیں اپنی زندگی میں تقوی لے کے آتا ہے اس کی زندگی میں خیر اور برکت بھر جائے گی. دوسری چیز, بی آنیسٹ اینڈ جسٹ ود یور ٹرانزیکشنز. یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں, ہمارا جو مال کی ریل پیل ہے, ہم اس میں آنیسٹ اور جسٹ ہوں, مال کے عیب بتائیں, اور اپنی رزق میں اس کو کرنے سے برکت حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ جو دو بیع کرنے والے ہیں وہ دونوں آپس میں ٹرانزیکشنز یعنی کر رہے ہیں, تو وہ تب تک, یعنی جب تک فائنل ڈیل نہیں ہوئی وہ اٹھ کے چلے گئے تب تک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, رائٹ. جب انہوں نے فائنل کر لیا اور ڈیل ہو گئی تو اس کے بعد یعنی ٹرانزیکشن کی ناٹ ریورس, رائٹ. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اگر انہوں نے سچ بولا, وَبَيَّنَا, اور ظاہر کیا, کھول کے بتایا ہر چیز, سچ اوپنلی, سیکریٹس نہ رکھے, نہ اس کا عیب چھپایا. یعنی گاڑی کا مسئلہ ہے, بس جی آپ دیکھ لیں, آپ خود جان لیں کہ دیکھیں کوئی اگر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اگر بندہ وہ جو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے اس کو گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, وہ بالکل جاہل ہے گاڑیوں کی نالج کے بارے میں, تو آپ کہ جی آپ گاڑی دیکھ لیں بس ٹھیک ہے, نہیں. وَبَيَّنَا,
کھول کے بتائیں، اس میں جو عیب ہیں وہ بھی بتائیں، اس میں جو کوالٹیز ہیں وہ بھی بتائیں. اگر کوئی دو لوگ آپس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور کھول کے بتاتے ہیں، بورک اللہ فی بیعہم، اللہ ان کے پیسے میں برکت ڈال دیتا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے اگر میں نے اس کا عیب بتا دیا یہ ₹1,00,000 کم کی بک جائے گا، یہ 2 لاکھ لاس میں چلا جائے گا. لیکن واللہ جو پیسہ 2 لاکھ زیادہ ایکسٹرا کما لیے اور وہ سارے پیسے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر بہت لمیٹڈ بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اگر انسان نے ایپ بتا کے بھی 1 لاکھ یا 50,000 کم کما لیا، 50,000 روپیز یا ڈالرز اس نے کم کر لیے، لیکن اس کے رزق میں برکت ہوئی، اللہ اکبر، اٹ کین ڈو ونڈرز فار ہم. کتنا کام آئے گا وہ مال. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَ بَرَكَاتُ بَيْنِهِمَا، اللہ کی فرمایا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا تو اس کے مال سے برکت چلی جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. You might think you're losing some money، کوانٹٹی کم ہو رہی ہے، but quality will be amazing. تیسری چیز، to attain barakah in our lives we have to attach ourselves with the object which has the most barakah, which is full of barakah. اور وہ کیا ہے؟ القرآن. اپنے زندگی میں اگر ہم نے برکت کو لانا ہے نا تو اس کتاب سے جوڑ جائیں، اس کتاب سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں. کتاب مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے یہ.